اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ انسان کی ایک قدرتی فطرت یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ آج کل سائنس کا دور ہے، لیکن سائنس میں بھی پہلے حقائق اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر ان پر مشاہدات کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد تجربات کیے جاتے ہیں، جس کے بعد ہی رزلٹ نکلتا ہے، اور اس طرح سے چیزوں کو زندگی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان اس مہینے کی برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے کتنی دنیاوی چیزوں سے پرہیز کر لیتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو مساوات اور ہمدردی کا درس دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کام اسلام کے مطابق کریں۔ ارکان اسلام کی سختی سے پابندی کرتے ہیں، جھوٹ فریب سے دور بھاگتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کریم ایک بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں قرآن کا نزول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے بہت سی رحمتیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ اس بات میں 100% صداقت ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو واقعات قرآن کریم میں رقم کیے گئے ہیں وہ آج کل کے سائنسدان مشاہدات اور تجربات کے بعد بتاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا ہے۔ اگر ہم بغور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بابرکت مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت شامل ہے، کیونکہ انسانی میٹابولزم کی ایسی ترتیب کی وجہ سے غذا 6 سے 8 گھنٹے تک جسم کو انرجی مہیا کرتی ہے۔ اس کے بعد قدرتی طور پر ہمارا جسم کاربوہائیڈریٹس اور جسم میں موجود دوسرے اجزاء سے انرجی وصول کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں موجود نقصان دہ جراثیم کی موت ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں خوراک کے لیے وافر فوڈ میسر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم بہت سی اندرونی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر یوشی نوری چائنا کا ایک مشہور ڈاکٹر ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو نوبل پرائز فار میڈیسن دیا گیا ہے۔ آپ میں سے بیشتر افراد کو معلوم ہوگا کہ نوبل پرائز دنیا میں گنے چنے لوگوں کو دیا گیا ہے۔ یہ پرائز ان لوگوں کو دیا گیا ہے جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، لیکن نوبل پرائز کے حقدار بہت کم لوگ ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر یوشی نوری کو نوبل پرائز کیوں دیا گیا؟ ان کا ایسا کیا کارنامہ ہے؟ ڈاکٹر یوشی نوری نے کینسر مرض کا حل دریافت کیا تھا۔ کینسر جو کہ ایک مہلک مرض ہے، اور دنیا میں آج تک کسی نے اس کا ٹھوس علاج دریافت نہیں کیا۔ ڈاکٹر یوشی نوری سے پوچھا گیا کہ وہ علاج یا دوا کیا ہے جو آپ نے ایجاد کی ہے۔ اس بات پر ڈاکٹر یوشی نوری نے جواب دیا کہ وہ دوا یا میڈیسن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کینسر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اس بات پر لوگوں کا اصرار بہت بڑا۔ تب ڈاکٹر یوشی نوری نے بتایا کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں اور ہمارے جسم کے نیوٹرینز ختم ہونے لگتے ہیں تو ہمارے جسم کے گلے سڑے حصے کو ہمارا جسم کھانے لگتا ہے۔ اس عمل کو آٹوفیٹی کہتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، جب ہم بھوکا رہتے ہیں اور ہمارے جسم کے نیوٹرینز ختم ہونے لگتے ہیں تو ہمارے جسم کے گلے سڑے حصے کو ہمارا جسم کھانے لگتا ہے۔ یوشی نوری نے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے گلے سڑے حصے کو آپ کا جسم کھا لے تو آپ کو بھوکا رہنا ہوگا۔ جب ہمارا جسم ایسے گلے سڑے حصے کو کھانا شروع کرے گا تو کینسر کا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے، اور اگر کینسر ہو تو وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایک انسان کو سال میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے تاکہ اس کو کینسر نہ ہو؟ اس بات پر ڈاکٹر یوشی نوری نے بتایا کہ سال میں 20 یا 25 دن اگر آپ بھوکے رہتے ہیں تو آپ کے جسم کے گلے سڑے حصے کو آپ کا جسم کھا لے گا اور کینسر نہیں ہوگی، اور اگر کینسر ہے
تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرے محترم عزیزو، آج سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر روزے کیوں فرض کیے۔ آج یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ کیوں ہے۔ اس بابرکت مہینے میں رحمت ہی رحمت ہے، شفا ہی شفا ہے اور نور ہی نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، اس مبارک مہینے کو ضائع مت کیجیے۔ چاہے جیسے بھی ہو، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیے۔ وہ لوگ بہت بدبخت ہیں جو اس مبارک مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ کیا پتا کہ اگلا سال ہمیں نصیب ہو یا نہیں، کیا پتا کہ اگلے سال رمضان المبارک ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں۔ میرے محترم عزیزو، اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیے اور خوب گڑ گڑا کر اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو ہم سے اپنی رائے کا اظہار کامنٹس کے ذریعے ضرور کیجیے، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ یقین کیجیے آپ کے بمشکل 5 سیکنڈ صرف ہوں گے، کیا پتا کہ کسی کی زندگی بدل جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔